والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں. کل ہم نے خوارج کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ خارجی کون لوگ ہیں اور ان کے جو فکر ہے وہ کیا ہے. کافی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ ایک فکر جو ہے اس کے آگے بہت اس کے آف شوٹس ہیں، اور اگر ان پہ انسان غور کرتا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے یا لوگوں میں، فرقوں میں یا مختلف جماعتوں میں یہ جو انتہا پسندی آئی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں آج کل کی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، حقیقت ہے ان کے لیڈرز بھی ہیں، ان میں بھی یہ ایک فکر جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی غلط ہے، اور اسی میں وہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کو اس وقت کیا ضرورت ہے، قوم کی مصلحت کیا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنی مصلحت کو، اپنے فائدوں کو اور اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس میں بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو ایسی فکر جو ہے یہ فکر خوارج، اس کے یہ سارے اثرات ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ ساری پارٹیاں، ساری جماعتیں، سارے مذہبی گروہ جو ہیں یہ کوئی خارجی ہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خارجیوں کی فکر کا اثر ضرور ہے ان پہ، وہ شدت پسندی. تو یہ چیز بہرحال چونکہ اسلام میں پسند نہیں کی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، اور اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. تو ہم امت وسط کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا انتہا پسندانہ خیالات سے، شدت سے، سختی سے، یا بالکل انتہائی بزدلی، نرمی اور ہر کام میں ہر کام کو جو دین کا اہم کام ہے اس کو نظر انداز کرنے سے؟ نہیں، بلکہ میانہ روی سے. یہ میانہ روی اسلام کا ایک کیا کہتے ہیں صحرا ہے جو کہ اسلام کے سر پہ سجتا ہے، اور بہت ہی اچھا یہ اسلام لگتا ہے. تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد رفض ہے. رفض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. رفض، فلاں نے انکار کر دیا. تو ان کو رافضی اس لیے کہا گیا، انکار کرنے والے، کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ایک بات. دوسرا انکار پھر اسی انکار کے بعد یہ داخل ہوا، یہ انتہا پسندی ہے کہ چونکہ ان کو جنہوں نے تسلیم کیا تھا اور خلیفہ مان لیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں مانا، تو لہذا وہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی یہ سب اسلام سے نکل گئے. یہ ہے وہ رفض جس کا معنی علماء نے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان پر وہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا الفاظ کہے جائیں وہ کہتے ہیں ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں، حتیٰ کہ امہات المومنین کو بھی نہیں چھوڑتے. پھر ان کے خیالات میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کا درجہ دے دیا کہ یہ معبود ہیں. علی، العلی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے نا، تو اسی کے برابر حضرت علی کو بنا دیا. تو جو ہی حضرت علی کو انہوں نے درجہ دیا تو سب سے پہلا پھر ان کا اعتراض توحید پر ہوا، اور توحید جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے اس میں انہوں نے بہت سی ایڈیشنز کر دی.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. معنی سمجھ گئی نا اس کا، ہے نا؟ تو یہ اس طرح کا ایک عقیدہ جو ہے وہ نمایاں ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دینا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بادل آتے ہیں یہ اصل میں حضرت علی ہیں، اور اسی کو دیکھ کے علی علی کہتے ہیں. یہ بارش برساتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے کونوں کونوں میں پھیلی ہوئی ہے. اب یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے یا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو توحید سے ذرا دور کر دیا، اور اسلام پر بھی انہوں نے تان کر دیا. پھر ان کے آگے کئی فرقے بنے ہیں، جس میں علوی ہیں، نصیری ہیں، دروزی ہیں، اسماعیلی ہیں، مختاری ہیں، اثنا عشری ہیں، بے شمار فرقے ہیں جو ان کے اندر صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ایک شخص نے خیال پیش کیا، دوسرے نے ذرا اس سے مختلف بنا کے پیش کر دیا، تیسرے نے ان دونوں سے ذرا مختلف بنا کے پیش کر دیا. تو بس اس کی بنیاد پہ وہ جو لیڈرز آئے انہوں نے جب اس طرح کے نام دیے تو انہی کے نام سے یہ پھر فرقے بنتے گئے. تو ان فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہے زیدی. زیدی جو ہیں یہ فرقہ ایسا ہے جن کے بارے میں مسلمان فقہائے کرام کا، اور حتیٰ کہ ایسے شیعوں کے بارے میں بھی جو سیدنا علی کو الہ تو نہیں کہتے لیکن اتنا کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی، اور صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو ایسے شیعوں کے بارے میں اور زیدی جو جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی کا نمبر پہلا ہے اور پھر بعد میں دوسروں کا نمبر ہے، لیکن کسی کو وہ برا بھلا نہیں کہتے، رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، امہات المومنین کی بھی قدر کرتے ہیں. یہ زیدی ہیں. شیعہ وہ ہیں جو رافضیوں سے ذرا شدت پسند نہیں ہے، کم ہے، کہ ان میں صرف یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لاتے ہیں، باقی کسی کو کافر نہیں کہتے ہو. تو ایسے شیعہ اور زیدیوں کے بارے میں مسلم امہ کے جتنے بھی علماء آئے ہیں یا جتنا بھی یہ 15 صدیاں گزری ہیں، آج تک کسی دور کے علماء نے مل کے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ کافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اکثر و بیشتر نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے، انہوں نے بھی ان شیعہ حضرات کو یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں. کیونکہ کفر کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے، وہ آسان نہیں ہے اتنا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. باقی نیچے آ کے وہ غلطیاں جو کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ان کے اس بیلیف پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اس بنیاد پہ ہم ان کو کہہ دیں کہ یہ مسلمان نہیں؟ اس لیے ذرا احتیاط کرتے ہیں، علماء احتیاط کرتے ہیں، وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے. انڈیویجولز دیتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں اپنے اپنے دور میں کہ یہ سب ایسے ہیں، شیعہ زندیق ہیں، رافضی. ہاں، جو رافضی ہے، رافضی جو صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو یہ بلیو کرتا ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس میں ایک سورت تھی جس کا نام تھا سورت الولایہ، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور وہ سورت قرآن مجید میں موجود تھی، مگر سیدنا ابو بکر اور عمر نے مل کے اس سورت کو قرآن سے نکال دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے، اور اس پہ ان کی کتابیں بھی ہیں.
اہل تشیع، یہ رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ تو جو اس قسم کے بیلیوز رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کافر، امہات المومنین نعوذ باللہ کافر، اور پھر اس کے بعد کتاب اللہ میں تبدیلی وہ صحیح ثابت نہیں رہی، اور اس کے ایک صورت تھی وہ نکال دی گئی، تو جن کے اس طرح کے خیالات ہیں پھر وہ سوچئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلوب میں آ کے الہ کا درجہ دینا، یہ سب ایسے خیالات ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دین نے ایسے خیالات بتائے ہیں۔ تو یہ رافضی ہے۔ تو ان رافضیوں سے علماء نے ذرا، یعنی جتنے دور کے مختلف علماء تھے، ان کی کیٹیگریز بنا کے جو ان میں انتہا پسند ہیں اور جو اہل سنت سے اتنی عداوت رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو مارنے سے پہلے ایک سنی کو مار دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دور آیا ہے، ہم مسلمانوں پہ یہ دور آیا ہے۔ کرامتہ، اس میں ایک کرامتہ ہیں، کرامتہ، تو کرامتہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یعنی اتنا مسلمانوں کے اندر رہ کے ایسا شر پیدا کیا کہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں جا کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل بھی کیا، حتیٰ کہ یہ مکہ میں داخل ہوئے، آج سے کچھ 700-600 سال پہلے کی بات ہے، مکہ میں داخل ہوئے، حرم شریف پہ قبضہ کیا، اور حرم شریف پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کرامتہ نے، ان کے لیڈر نے، جتنے بھی وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں ادھر ادھر جو رہتے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالا، جو حرم میں تھے ان کو ذبح کیا، وہاں نہ دیکھا مردوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ 30,000 مسلمانوں کو وہیں پر ذبح کیا گیا تھا، اور ایسے مسلمانوں کو پکڑ کے اس نے ان کی باڈیاں جو تھیں وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس میں وہ ڈالتا گیا، بھر دیا، اور پھر اس نے مذاق کے طور پر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ رب جس نے اصحاب الفیل کے ساتھ یہ کیا تھا، کہاں ہے تمہارا وہ رب جو یہ کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، میں اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اس طرح کے خیالات کے لوگ جو ہے نا، یہ کبھی مسلمان ان کو نہیں کہا گیا، یہ وہ رافضیوں کے انتہا پسند لوگ تھے جنہوں نے ہماری تاریخ میں اپنا یہ نام، اپنی یہ تاریخ ثبت کرائی ہے کہ ہم ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہمارے جو وقت کے علماء تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن باقی جو شیعہ ہیں ان کو، ان کی گالیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں مسئلے بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، علماء نے اتنی آسانی سے یہ فتوے نہیں دیے کہ کسی کے بارے میں اتنی آسانی سے ہم یہ کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرقہ ہے قدریہ، تقدیر کا یہ انکار کرنے والے تھے۔ قدریہ قدر سے ہے، تقدیر کا انکار، کہ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے میں نہیں مانتا، جب ہوگا اس وقت پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، میرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے جس طرح میرے پاس نہیں۔ تو انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، تو اپنے آپ کو یہ قدریہ کہلانے لگے۔ تو انہوں نے اپنی شناخت نصوص دین میں سے کسی بھی نص کے صاف انکار سے کرائی۔ انہوں نے کہا نصوص دین سے مراد قرآن اور حدیث، یہ دین کی نصوص ہیں نا، ٹیکسٹس ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، کہتے ہم نہیں مانتے، اللہ کو کوئی پتہ نہیں میرے سینے میں کیا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت سی اللہ تعالیٰ کے
جو احکام ہیں یا اس طرح کی ٹیکسٹ ہیں جو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ان کو بھی نہیں مانتے. تو یہ قدری لوگ تھے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو ابھی تک ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان بالقدر نہیں رکھتے، کہتے تقدیر پر ہمارا کوئی ایمان نہیں. پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی اگر سب کچھ مقدر میں ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تقدیر اچھی ہو بری ہو اس پر اعتراضات انہوں نے کیے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کیے، جس کا جواب نبی علیہ السلام نے بھی دیا. سیدنا علی کے دور میں بھی یہ سوالات اٹھے، سیدنا علی نے بھی دیا، اور بعد میں اب تک اٹھتے آ رہے ہیں. مگر نبی علیہ السلام نے اتنی احتیاطی بات کر دی تھی کہ دھیان کرو تقدیر کے بارے میں زیادہ کھدیڑ نہ کرو، اس لیے کہ جتنا اس کے اندر جاؤ گے اتنا تمہارا دماغ الجھے گا. بس اتنا تسلیم کر لو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میرے ماضی کو بنا چکا اسی طرح میرے مستقبل کو بھی بنا چکا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، میں نہیں جانتا. بس اتنی سی بات ہے. جو اللہ مجھے جو میرا خالق ہے پیدا کر چکا. میں پہلے کیا تھا؟ میں تو کچھ نہیں تھا. یہ ذہن جو اس وقت میرے ذہن میں اگر کوئی سوال یا اعتراض آتا ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ عمر کے اس سٹیج پہ کیوں آیا ہے؟ کس نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میری روح تھی تو میں اس وقت یہ سوال کرتا کہ یہ کیا تقدیر کیا تم نے بنائی ہے. اب جو شعور آیا تو اس موقع پر میں اس طرح کے اعتراضات کروں، اور یہی شعور جو ہے یہ بڑھاپے میں جا کے بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اپنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں. تو اس لیے یہ مستقبل کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے. جس طرح میرے ماضی کا علم اللہ کے پاس تھا اور ہے، حال کا بھی ہے، مستقبل کا بھی اسی کے پاس ہے. تو یہ علم ہے، اسی نے مستقبل میں میرے لیے کچھ فیصلے کر رکھے ہیں جس کو ایمان بالقدر والقضاء کہتے ہیں. تو میں مان لوں اس کو، بس اتنی سی بات ہے. میں اپنی عقل کو وہاں تک کیوں لے جاؤں؟ بلکہ دوسری طرف تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے فیوچر کے بارے میں نہیں بتایا، میرے فیوچر کے بارے میں نہیں بتایا. اگر مجھے بتایا ہوتا تو میں تو ابھی سے ہی وہ آنے والے جو خطرات ہیں میری لائف میں یا میرے ساتھ جو پیش آنے والا ہے اس کی پکچر میرے سامنے ہو تو میں تو کوئی لمحہ بھی خوشی سے نہ گزار سکوں. کم از کم اس میں اللہ تعالیٰ نے چانس تو دیا ہے نا کہ تم خوش رہو. اب خوش ہو جاؤ. 2 گھنٹے بعد، 4 دن بعد، سال بعد، 50 سال بعد کوئی نہ کوئی تکلیف دوں گا، لیکن اس کا ذکر میں ابھی کر کے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا. یہ کم مہربانی ہے اس کی. مگر لوگ کہتے نہیں. تو اس لیے ایمان بالقدر کا انکار جو ہے جنہوں نے کیا وہ مایوس لوگ تھے، مایوس. اور جب عین وقت پہ کوئی مصیبت آئی تو برداشت نہ کر سکے وہ. ایک پہ بعد دوسری مصیبت ان پہ سوار ہوتی گئی. تو پہلے سے انسان مینٹلی اگر تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہے. اس لیے ہمیں سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سکھایا ہمیں کہ یہ مستقبل کے فیصلے ہیں. جس طرح آج یہ فوت ہو گیا، کل کو اللہ نے ہمارا بھی فیصلہ کر رکھا ہے. ہم نے بھی جانا ہے. ہم نے کیا، میری عزیز ترین کوئی چیز ہے، اولاد ہے، وہ اس میں جائے گی، کوئی نہیں رہ گیا. بندہ اپنی زندگی سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اگر بندہ غور کرے تو. تو میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا کہ میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا بس میں والدین سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. کچھ عرصے کے بعد والدین فوت ہو گئے. پھر بھائی بہن تھے. میں کہتا تھا نہیں، بہن بھائیوں کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. کچھ عرصہ ہوا، بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے.
میں اکیلا رہ گیا. پھر میری شادی ہوئی, اللہ نے بچے دیے. میں سوچتا تھا کہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں سے کٹ سکوں یا میں ان بچوں سے جدا ہو سکوں. تو ایک وقت آیا, بچوں بڑے ہوئے, ہر ایک کی شادی میں نے کر دی, وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا اور بوڑھا. تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ انسان اللہ سے نہیں کٹ سکتا, باقی سب سے کٹ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق بڑا مضبوط ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. باقیوں کے ساتھ تعلق جو ہے نا بڑا کمزور ہے اور وقتی ہے. اور باقی بات حقیقت ہے, ایسی ہے, ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو مقدر میں کہتے ہیں نا, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مرجع ہے, مرجع یہ بھی ایک فرقہ ہے. انہوں نے جو باب کھولا اس میں عمل صالح کی توہین اور تعلیمات اسلامیہ کی تحقیر ہوئی اور شیطان اور مسلمان کے ایمان کو برابر کر دیا. عمل صالح کی توہین یہی کہ کوئی بندہ بڑا عمل کرتا ہے نیک, وہ اور ایک وہ بندہ جو مومن ہے لیکن بس کوئی عمل نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں, ایمان میں دونوں برابر ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, وہ ایک بسیط چیز ہے, ایک جامد چیز ہے جو بالکل اسی طرح یعنی انسان کے انگ انگ میں گھس جاتا ہے جیسے ریت میں پانی ڈال دیا جائے. تو جس طرح ریت پانی کو جذب کر لیتی ہے, اس طرح مسلمان کا وجود جو ہے اسی ایمان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. بس وہ جذب شدہ ہے, اس کا گھٹنے اور بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اور بڑھتا کس طرح ہے؟ نیک اعمال سے. اور گھٹتا کیسے؟ گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی سے, ہے نا. تو یہ جو جب یہ بندہ یعنی عقیدہ بنا لے کہ سب کا ایمان برابر ہے, یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان برابر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک عام مسلمان کا ایمان برابر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑا توہین ہے. نیک لوگوں کی بھی توہین ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب لوگ ہیں ان کی بھی توہین ہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی درجے بنا رکھے ہیں جہاں اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں گزاری ہوئی ایک رات, اس کا ثواب ایک طرف, اور حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. سوچیں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں؟ تو اس طرح یہ عمل صالح جو ہے نا اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی. پھر ٹھیک ہے نا, یہ توہین ہے. اور پھر جو دینی تعلیمات ہیں ان کی الگ. پھر شیطان اور مسلمان کے ایمان کو بھی برابر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ایمان تو شیطان کا بھی ہے, وہ بھی کہتا ہے یا رب. تو ایمان میں جس طرح مومن رب کو مانتا ہے شیطان بھی مانتا ہے, تو دونوں برابر ہیں. یہ خیالات تھے. عجیب و غریب لوگ تھے, فارغ تھے نا, فارغ, سوچتے رہتے تھے, کوئی مصروفیت تھی نہیں, تو جس کے یہ نتائج. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ نوجوانوں کو کام لگائیں, فارغ رہے تو ٹھیک نہیں رہیں گے. تو یہ کام جو ہے نا کوئی مثبت کام ہو, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگ اچھے جا کے سرکل جوائن کریں, کوئی اچھی کتابیں پڑھیں, تو اس طرح ان کا ذہن جو ہے نا وہ درست ہوگا. ورنہ یہ فارغ رہے تو ادھر ادھر کی بحثیں خام خواہ چھیڑ چھاڑ کے مختلف الٹی سیدھے قسم کا لٹریچر پڑھ کے ان کے ذہن خراب ہوں گے. تو بہرحال یہ چند ایک تھیں باتیں جو باقی انشاءاللہ پھر ہم کل ذرا تفصیل سے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى